بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر 14واں پارہ، آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ یہ ہے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہنے لگا میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس بشر کو آپ نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ایسے گارے سے تیار ہوئی ہے جو کئی سالوں سے تبدیلی کی حالت میں پڑا رہا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قال رب فأنظرنی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں۔ فرمایا تو مہلت دیا گیا، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم، ایک مقرر وقت تک تیرے پاس مہلت ہے۔ قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا یا اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں گناہ لوگوں کے سامنے زمین میں مزین خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بالضرور تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ آپ کے بندے جو چنے ہوئے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، وہ میری گمراہی میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس، اس کا نام تھا عزازیل، فرشتوں کے ساتھ برسہ برس سے رہ رہا تھا، ہزاروں سال سے عبادت کر رہا تھا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے یہ معلم الملائکہ کے نام سے معروف تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ علم جس کی کوئی انتہا نہیں، عبادت کی کوئی انتہا نہیں، اور پوری سمجھ لیں زندگی اس نے اللہ کی یاد میں لگا دی، مگر اس کے باوجود ابلیس ٹھہرا اور یہ پستی اور ذلت اور گمراہی کی انتہا تک جا پہنچا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک سجدہ ہی تو کرنا تھا آدم علیہ السلام کو، سارا پروٹوکول بھی باقی رہتا، ساری عزتیں بھی ملتی اور کامیابی کے ساتھ جی لیتا، مگر اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ایک سجدہ کرنے سے انکاری ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ آج مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ وہ ایک دن میں کتنے سجدوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فجر کی نماز جس کی چلی گئی اس کے کتنے سجدے چھوٹ گئے، وہاں ایک سجدہ چھوٹنے پہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، تو یہاں تو کئی سجدے چھوٹ رہے ہیں، انسان کہاں کھڑا ہے؟ اور اللہ کے حکم کو توڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شیطان نے یہ نہیں دیکھا، اس کے دل میں تو یہ بات آئی، لم اکن لاسجد لبشر، میں کسی بشر کو کیوں سجدہ کروں، میں اعلیٰ، میں بڑھیا، آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے بنا میرے سامنے وجود میں آنے والی مخلوق ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو حکم دینے والی ذات ہے اس کے حکم کو دیکھ کر اسی حکم کو پورا کر لوں۔ جو حکم دینے والی ذات ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے، جیسے وہ محمود غزنوی اور ایاز کا مشہور واقعہ ہے، قیمتی ہیرا اس نے اپنے وزراء کے سامنے پیش کیا، اسے توڑ دو، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، بولا یہ اتنا قیمتی ہیرا ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ ایاز کو بلایا، اس کو یا اس سے کہا کہ یہ ہیرا توڑنا ہے، اس نے ایک ضرب لگائی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو سب کہنے لگے کیسا بے وقوف آدمی ہے۔ تو اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ بھائی یہ تم نے کیوں کیا؟ کہنے لگا ہیرا بے شک قیمتی تھا، مگر جس مالک نے توڑنے کا حکم دیا تھا اس کا حکم اس سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے آج تو اس کا ہمارے دلوں میں کوئی عظمت ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ایسی شہوت پرستی اور ایسی گناہوں کی لت لگی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو
ایک یگے بعد دیگرے توڑتے جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا حکم دے رہے ہیں اس کے حکم کو ہی دیکھ لوں، اس ذات کے حکم کو ہی پورا کر لوں، تو یہ مردود ہوا۔ اور اس میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تکبر، اس کے پیچھے جو اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا وہ تھا اپنی بڑائی، اپنا تکبر۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو تکبر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ ایک تو بندہ دوسروں کے بارے میں کہتا رہے اس میں بھی تکبر ہے، اس میں بھی تکبر ہے، دنیا تکبر میں چل رہی ہے، ایک یہ سوچنے کا انداز ہے۔ اور ایک سوچنے کا انداز یہ ہے تکبر تو میرے اپنے اندر چھپا ہوا ہے، دوسروں کے تکبر کا نقصان مجھے نہیں پہنچے گا، مجھے تو اس تکبر کا نقصان پہنچے گا جو میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں یہ تو ہر انسان کے اندر جو فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا وہ چھپا ہوا ہے، کبھی کبھار بسا اوقات زبان پر وہ الفاظ آ جاتے ہیں، انا ربکم الاعلی، میں ایسا اور میں ویسا۔ تو اس تکبر کی بیماری کو اور اس کے علاج کو کرنے کے لیے ہمیں مستقل فکر کرنی چاہیے۔ آج کوئی کسی کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ شوہر ہار ماننے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی ہار ماننے کے لیے تیار ہے، نہ باس ہار ماننے کے لیے تیار ہے، نہ ملازم ہار ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہر بندہ اپنی بات پہ جمع ہوا ہے، اڑا ہوا ہے۔ تو یہ تکبر اگر ہوگا تو پھر یہی ہوگا، برداشت نہیں ہوگی، پھر آدمی کسی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور عاجز بندے اللہ کی طرف بہت جلد پرواز کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے۔ تو شیطان نے یہ جب انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل یہاں سے نکل جا، فاخرج منھا فإنک رجیم، تو مردود ہے، تجھ پر لعنت ہے، اور قیامت تک ہماری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ تو جو شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس کی چال چلن کو اختیار کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے اس لعنت کا حصہ انہیں نہیں ملتا ہوگا؟ جس لمحے انسان گانا گا رہا ہوتا ہے، گانا سن رہا ہوتا ہے، برابر اللہ کی لعنت اس پہ برس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لعنت جو شیطان پر برسی ہے، جو شیطانی کام کرتے ہیں وہ بھی ملعون ٹھہرتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کے اندر لے کر آئے اور رحمت سے محروم ہو؟ تو اس پر لعنت ہوئی، فرمایا یا اللہ مجھے مہلت دے دی جائے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل تیری یہ بات بھی قبول ہے۔ علماء فرماتے ہیں شیطان جس لمحے شیطان بن رہا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے، اس لمحے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی سن رہے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کا فرما بردار ہو کر اللہ سے مانگے گا اس کی کیسے نہیں سنیں گے؟ شیطان اتنی بڑی نافرمانی اور اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے ڈھیل دے دیں، مجھے مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چل تیری یہ بات بھی منظور ہے، ہم نے اس کو بھی مان لیا۔ تو ہم تو اللہ کا نام لینے والے، الحمدللہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم جب اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری کیسے نہیں سنیں گے؟ تو اس لیے انسان اپنی دعا پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ کہنے لگا یا اللہ آپ نے مجھے جو گمراہ کیا ہے نا، اب میں سارے انسانوں کے ساتھ یہی کام کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، اس نے خود اللہ کا حکم توڑا تھا، مگر تکبر اتنا ہے کہ وہ اس حال میں اپنی غلطی نہیں مان رہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا، ہمیشہ دوسرے والے کو قصوروار ٹھہرائے گا، سامنے والے پہ جو ہے وہ بات ڈالے گا۔ اور ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان سے جا کر تحقیق کروائیں، پوچھیں اس نے وسوسہ کیوں ڈالا، قسمیں کیوں کھائیں، یقین دہانی کیوں کروائی، یہ بات نہیں کی، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو جو ابن آدم ہوگا وہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کرے گا، اور جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا۔ فرمایا میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین۔ جتنے زوردار انداز میں شیطان نے یہ بات اللہ کے سامنے کی ہے، اس نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا ہے۔ آج دیکھیں شیطانیت کیسے ناچ رہی ہے، کس انداز سے مرد کی مردانگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر مرد ہو تو سامنے آؤ۔ یعنی اندر کے وہ جو جنسی جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کے لیے جو شیطانی طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں،
تو یہ سب وہی شیطان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج انسان اس کے اشارے پہ ناچ رہا ہے اور اس کے اشارے پہ چل رہا ہے، اس کی ایک ایک بات کو پورا کر رہا ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو، مگر جو میرے بندے ہوں گے، جو میری ماننے والے ہوں گے، وہ تیری بات میں نہیں آئیں گے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تو بھائی اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے، جو ہمارا ہوگا وہ تمہارا نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا، جو کسی بھی ادارے کا وفادار ہو، با اعتماد ہو، تو باس اس پر پورا اعتماد رکھتا ہے، اس کو راز بھی بتا دیتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا بندہ ہے۔ تو کاش کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے، وہ تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے، وہ تیرے چکروں میں نہیں پڑیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو شیطان کی جماعت کا حصہ بنانے کے بجائے رحمان کی جماعت کا حصہ بنائیں اور اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔